وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جب تقویٰ آ جاتا ہے تو یہ فضیلت بن جاتی ہے، تقوی کے بغیر اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے کہ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نسل اور جو دولت ہے نا، نسل اور دولت یہ فضیلت اور فوقیت کی دلیل ہے، اور لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ اور لوگوں چاہے پرانے لوگ ہوں چاہے جدید لوگ ہوں، ایسے ایسے سیاسی خاندان جو اقتدار کے اندر رہتے ہیں وہ مرتے ہی نہیں ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے۔ نسل اور دوسری چیز دولت، جس کے پاس دولت ہے نسلی طور پر اس خاندان سے ہو اور اس کے پاس دولت ہو تو بس حکومت کا معیار ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہی رہا۔ لہذا وہ جو سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنی اسرائیل نے کہا تھا ہمارے اوپر ایک امیر مقرر کر دیں تو وہ بادشاہ مقرر کر دیں، تو بادشاہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ اس کو کیا فضیلت ہے، نہ یہ نسلی اعتبار سے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کو فضیلت ملتی ہے، نہ یہ مال و دولت اس کے پاس ہے، لہذا کیوں اس کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا؟ اس کے پاس تو وہ دونوں بنیادیں موجود نہیں ہیں، نہ دولت ہے نہ نسلی طور پر اس کے پاس وہ، اگر کوئی شخص خاص نسل کے لوگوں کو، برصغیر کی نسل اور ہے، اب آپ جا کے دیکھ لیں چائنا کی جو لوگ ہیں وہ شکل کے اعتبار سے اور ہیں، جاپان کے لوگ شکل کے اعتبار سے اور ہیں، عربوں کو دیکھیں وہ شکل کے اعتبار سے اور ہیں، پھر آپ یورپ میں چلے جائیں وہ شکل کے اعتبار سے اور ہیں، تو شکلیں جو ہیں چینج ہوتی جاتی ہیں نسل کے اعتبار ساتھ ساتھ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ وہ تمہاری مالوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے۔ اور پھر جب وہاں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے طالوت کو جب بادشاہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد وہ نہیں ہے جو تم نے کہی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ بسطاً فی العلم والجسم، جسمانی صلاحیتیں اور علم، یعنی علم اور جسمانی صلاحیتیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ گویا کوئی شخص جسمانی طور پر حالات کا مقابلہ کرنے والا ہو اور وہ لوگوں سے دوسرے لوگوں سے فوقیت رکھتا ہو، یہ بنیاد ہے، اور دوسرا علم رکھتا ہو، علم اور جسمانی صلاحیت۔ اگر یہ ہو تو پھر وہ بادشاہ یا قیادت کرنے کے لیے وہ شخص جو ہے وہ موزوں ہوتا ہے۔ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، پھر دیکھتا کس کو ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل خالص اللہ کے لیے ہوں اور اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں تو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اللہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے وحی کی ہے تو اس کا مطلب ہے حکم تو پھر اللہ کا ہے۔ ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ تو کوئی شرعی حکم دیتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اللہ نے مجھے وحی کی ہے تو یہ تو حدیث قدسی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ان تواضعوا، لوگوں کو چاہیے کہ تواضع اختیار کریں۔ اللہ اکبر، حتی لا یفخر احد علی احد، اتنی تواضع اختیار کریں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں، کوئی شخص کسی دوسرے پر اپنی برتری نہ جتائے۔ ولا یبغی احد علی احد، اور ولا یبغی احد علی احد،
اور نہ ہی کوئی شخص جو ہے کسی دوسرے پر زیادتی کرے۔ دیکھیں یہ ایک بات ہے کہ کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے، یہ دونوں اعتبار سے ہے۔ جس کو اللہ نے تقویٰ دیا ہے وہ تو فخر کرتا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص دین کی بنیاد پر بھی فخر کرتا ہے نا، میں دین میں اس سے بہتر ہوں، میں تقوی میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ فخر ہی تو لے کے بیٹھا تھا ابلیس کو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد میں سے سب سے زیادہ بڑا یعنی سید ہوں، آقا ہوں، سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اور قیامت والے دن لواء الحمد میرے پاس ہوگا، حمد کا جھنڈا، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ اللہ، جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازات دیے گئے، فرمایا مجھے دیے گئے ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ تو فخر جو ہے وہ تو جس کو غرور کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام یہی ہے نا، تکبر اور غرور۔ لوگوں نے فخر اور تکبر کو الگ الگ کر لیا۔ فخر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فخر کرنے کا مطلب ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں، سٹیج سے اعلان ہوتا ہے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو ارشاد فرما کے فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی یہ قابل فخر چیز ہوتی اور فخر کوئی قابل فخر چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے نا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے یہ وہی چیز ہے، اس کو تکبر کہہ لیں، اس کو عجب کہہ لیں۔ عجب کا مطلب ہوتا ہے خود پسندیدگی۔ بندہ 5 نمازیں باجماعت پڑھ لے نا، تو جو بے نمازی ہے نا وہ بندے کو انسان ہی نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے یہ تو حقیر آدمی، انا للہ و انا الیہ۔ اور جو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، یا 5 نمازیں صف اول میں پڑھتا ہے، وہ تو کسی کو جینے نہیں دیتا، جینا حرام کر دیتا ہے گلی والوں کو اور گھر والوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پڑھ لی ہیں، لہذا باقی سارے تو ایسے تیسے ان کی۔ اسی طرح جو خواتین ہیں جو 4 لفظ پڑھ جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو متقی سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کے جو شوہر ہیں وہ تو ساری زندگی مصیبت میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تجربے سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہم جب میں نیا یہاں یونیورسٹی میں آیا نا، تو ہمارے استاد محترم، وہ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھتا تھا، تو 4 بچیاں آئیں، پتہ نہیں کسی ڈپارٹمنٹ سے تھی کیا تھا، انہوں نے بڑے اچھے ماشاءاللہ پردے کیے ہوئے، برقع لیا ہوا، اور انہوں نے ساتھ گلوز بھی پہنے ہوئے، یعنی پردہ پورا۔ اور انہوں نے آ کے کوئی استاد محترم کے پاس بیٹھیں، کچھ دیر گفتگو کی، کیا گفتگو کی مجھے نہیں پتا۔ تو جب وہ چلی گئیں تو مجھے میرے استاد محترم نے کہا کہ یہ خواتین ان خواتین میں سے ہیں، اس قسم کی خواتین میں سے ہیں جن کے شوہر کبھی چین نہیں لے سکتے۔ میں نے کہا جی وہ کیا بات؟ کہتے ہیں جی یہ چونکہ پڑھی لکھی ہیں اور صاحب تقویٰ ہے، لہٰذا ان کی نظر میں دوسرا بندہ ہمیشہ گناہگار ہوتا ہے، اور قریب ترین بندہ خامد ہوتا ہے، لہٰذا خامد ہمیشہ گناہگار، تیری یہ بھی بات غلط، تیری یہ بھی بات غلط، تیری یہ بھی بات غلط۔ وہ بیچارہ ساری عمر جو ہے وہ نیک بننے کے چکر میں وہ ان سے جو ہے وہ جھڑکیں اور ڈانٹیں کھاتا رہتا ہے، اور بس یہی صورتحال رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، یہ عجب ہے۔ عجب کا مطلب ہے خود پسندیدگی۔ میں نیک ہوں، جس کے اندر یہ آ گیا میں ہوں، یہی عجب ہے، یہی کبر ہے، یہی فخر ہے۔ اور یہ اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ لہذا تواضع اختیار کرو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ دوسرا شخص جو ہے، جو کوئی بھی، اور کبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بھی یہی بتائی، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اتنا ہی کافی۔ جتنا مرضی اچھا، جتنا مرضی نیک، نمازی، حاجی، پرہیزگار ہے، اس کے برا ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ کہانی ختم، پیچھے رہ کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہذا تواضع اختیار کریں، کوئی کسی کو دوسرے پر کوئی یہ نہ کہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، حتی یفخر علی احد علی احد، کوئی کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، اللہ اکبر، لا یغفر، کہ کوئی کسی دوسرے کے اوپر فخر نہ کرے، ولا یبغی، نہ کسی کے اوپر زیادتیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو زیادتیاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اگر انسان فخر کرنا چھوڑ دے، انسان کبر کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو حقیر سمجھنا چھوڑ دے۔ تو اللہ کے ہاں تقوی والا عزت والا ہے۔ تو تقوی والا ہے کون؟ بندہ خود ہی ڈیفائن کرتا پھرے کہ میں چونکہ تقوی والا ہوں لہذا میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یعنی لوگ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، خود منصف بنتے ہیں۔ جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ جو صف اول کے نمازی یا نمازی پرہیزگار یا 5 وقت نماز پڑھنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اس وجہ سے۔ دیکھیں، آپ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اس کے ساتھ خیرخواہی کریں۔ پورے کا پورا دین ہے ہی خیرخواہی کا نام، الدین النصیحہ، خیرخواہی۔ اس کے ساتھ بھائی آپ بھی نماز پڑھا کریں۔ اگر خیرخواہی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ، اگر آپ نے نماز پڑھ ہی لی ہے تو دوسروں کے لیے عذاب تو نہ بنائیں، اور خود لوگ دوسروں کے لیے عذاب تو نہ بنیں۔ ہاں، پیار محبت کے ساتھ سب کو کہتے رہیں۔ یہ ہمیشہ، یہ جو تکریم ہے، یہ جو عزت ہے، اللہ کو معلوم ہے تقوی والا کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، قل، آپ فرما دیجئے، پڑھیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور مجھے نہیں پتا، ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ہم جو ہیں وہ خود ہی ڈیفائن کر کے اور خود ہی فیصلہ کر کے، ڈیسائیڈ کر کے کہ میں تقوی والا ہوں، اس بنیاد پر ہم فیصلے جاری کر لیں، اس سے بڑی خطرناک بات اور کوئی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ظاہری طور پر لوگ روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں تقوی کے، انا للہ و انا، حقیقت میں نہیں ہوتے، بڑے دھوکے ہیں اس دنیا میں۔ لہذا تقوی والا وہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو تقوی والا سمجھے یا لوگ اس کو تقوی والا سمجھیں۔ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ دلوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ علیم خبیر۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ گویا جو پہلے جتنی باتوں کے 7 باتیں میں نے عرض کیا جن سے منع کیا گیا کہ باہمی طور پر لڑائی نہ کرو، صلح کے ساتھ رہا کرو، پھر ایک دوسرے، اور اس کی آخری بات فرمائی غیبت نہ کرو، القابات برے نہ دیا کرو، الزام نہ ایک دوسرے اوپر، یہ عیب نہ لگایا کرو ایک دوسرے کے اوپر۔ یہ جتنی باتیں 7 کی 7 فرمائیں، یہ ساری وہ ہیں جو فخر اور غرور کا اظہار کرتی ہیں۔ لہذا فرما دیا سب برابر ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں سوائے تقوی کے۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے منع کی جا رہی ہیں کہ کسی کو دیکھیں، بدگمانی انسان کسی کے بارے میں تب کرتا ہے جب اس کو حقیر سمجھتا ہے، تجسس میں اس وقت پڑتا ہے جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے،
غیبت اس وقت کرتا ہے کسی کو برا سمجھتا ہے، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو حق پہ اور دوسرے کو باطل پہ سمجھتا ہے، تمسخر اس وقت اڑاتا ہے جب دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. یہ ساری باتیں اللہ اکبر. عیب اس وقت لگاتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ یہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ یہ برا. اللہ برے القابات اس وقت دیتا ہے جب انسان اس کو. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے ان سے منع کر کے فرمایا سارے برابر ہو. یہ خاندان تعارف کے لیے ہیں اور یہ اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور باہمی طور پر اتحاد اتفاق سے رہا کرو اور باہمی اخوت کو فروغ دو اور معاشرتی طور پر ایک دوسرے کا ادب کرو. اور کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے سوائے تقوی کے. وہ بہتر ہے، وہ عزت والا ہے جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہے. ان اللہ علیم خبیر. اللہ سب جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. قالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو. تو یہاں یہ نہیں فرمایا کچھ دیہاتیوں نے کہا الاعراب. الاعراب کا مطلب یہ چونکہ معرفہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص دیہاتی تھے. سارے دیہاتی تو اس طرح کے نہیں ہوتے. اگر یہ سارے دیہاتیوں کے بارے میں نہیں کہا، کچھ دیہاتیوں یعنی خاص دیہاتی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ قالت الاعراب. دیہاتیوں نے یہ کہا آمنا، ہم مومن ہو گئے. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہوئے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، ان کا حکم مانتے رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا کسی بھی چیز کی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا. اچھا جی، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اعراب سے مراد کون ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال بتائے. ان اعراب سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بعض اعراب کی ہم پڑھ آئے ہیں، بعض اعراب کی یعنی دیہاتیوں کی اللہ کریم نے تعریف کی ہے کہ وہ ایمان میں بڑے پختہ ہوتے ہیں. جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے عرب قوم جو قبائلی سسٹم کے اندر جڑی ہوئی تھی اور بڑی لڑاکا اور جھگڑالو قوم تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر قوم اللدہ کہا ہے. قوم اللدہ، یہ بڑی اڑیل قوم تھی. تو یہ ان کا جو اڑیل ہونا ہے نا، یہ اسلام کے بارے میں یہ مفید بھی ثابت ہوا ہے. جو اسلام پر ڈٹ گیا ہے پھر وہ اسلام پر ڈٹ گیا. یعنی ہمارے جیسے ہوتے نا، اسلام ہمارے جیسے لوگوں میں آتا تو ہم شاید اس طرح سے ڈٹنے والے نہیں ہیں. ہم تو مصلحتیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ یہ سارے دین کا انحصار جو ہے ہمارے پاکستان اور پنجاب والوں پہ نہیں تھا. اگر ہمارے اوپر ہوتا تو ہم ڈٹنے والے کوئی نہیں ہیں. پاکستان والے کوئی نہیں ڈٹنے والے. عرب تھے جو اڑیل تھے، قوم اللدہ، ان کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرایا تو پھر اگر وہ ادھر اڑیل تھے تو اسلام میں آئے تو ادھر بھی اتنے ہی پختہ. یہ خوبی تھی ان کی، لہٰذا یہ اسلام کو فائدہ ہوا. اس وہی خامی اسلام کے ساتھ، اسلام جب ساتھ جڑا تو وہ خوبی بن گئی. سبحان اللہ. تو وہ جو قوم تھی جن کے جو ایک اڑیل اور جھگڑالو قوم تھی، ان میں سے خاص طور پر جو دیہاتی تھے، اجڑ، وہ جو اجڑ تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں تعریف کی ہے کہ بعض دیہاتی ایسے ہیں جو دین پر ڈٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اپنے اجڑ پنے میں ڈٹ جاتا ہے، جس کو سمجھ آ گئی بس اتنی. آج بھی دیکھیں دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں اور ان کو جس بات کی سمجھ آ جاتی پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ اکبر. تو لیکن یہاں جن اعراب کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ خاص لوگ ہیں. یہ کوئی بعض نے تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ فتح میں کیا، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، یہ دیہات کے لوگ تھے، اور ان کو دین کی دعوت دی تو یہ لوگ منافق نہیں تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے دعوت قبول تو کر لی اور ایمان ابھی راسخ نہیں ہوا تھا، کچھ شک اور تردد تھا ان کے دلوں میں یا جو بھی معاملہ تھا، اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو یہ لوگ ساتھ نہیں گئے، اور ان کا اللہ کریم نے سورہ فتح میں المخلفون کہہ کے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے۔ تو یہ پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ یہ کچھ تو منافقین تھے اور کچھ یہ لوگ منافقین نہیں تھے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کا جو ہے وہ ابھی یوں کہہ لیجئے دل میں ایمان پختہ نہیں ہوا تھا، یہ کہہ لیجئے۔ اور اسی طرح امام شوکانی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ کچھ خاص منافقین تھے۔ دیکھیں ایک قول میں نے عرض کر دیا کہ یہ منافقین نہیں تھے، یہ بعض دیہات کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ وہ ہیں۔ اور ان کے بارے میں علامہ ابن کثیر جو علیہ الرحمہ ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بادیہ نشین سے مراد جو ٹینٹوں میں کیمپوں میں نہیں رہتے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو یہ ان سے مراد، تو خیموں میں رہنے والے، تو یہ وہ مراد ہیں، یا یہ مختلف دیہات کے لوگ ہیں۔ بہرحال یہ تھے وہ بھولے اور معصوم لوگ جو ابھی تک اسلام کے بارے میں پختہ نہیں تھے، شاید یہ وہ لوگ تھے۔ اور بعض نے کہا ہے، یعنی خاص طور پہ حضرت میں نے عرض کیا امام شوکانی نے لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد بنو اسد اور بنو خزیمہ کے منافقین تھے، ان کو کہا گیا ہے کہ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں اور تمہارے دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا، اور یہ انہوں نے اسلام کا اعلان اس لیے کر دیا تھا کہ یہ بعض نے کہا صدقات سے بچنے کے لیے، اور بعض نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یعنی صدقات کی وصولی کے لیے کہ مسلمان بن جائیں گے ہمیں صدقات وصول ہوں گے، اور بعض نے کہا کہ یہ قتل سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ لڑ پڑیں گے اگر ہم مومن نہیں بنتے، اور بعض نے کہا کہ یہ ہمیں قید بنا لیں گے، قیدی بنا لیں گے، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو قید سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے، یہ صدقات کی وصولی کے لیے انہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا، اور اصل میں یہ منافقین تھے، یہ امام شوکانی کا خیال یہ ہے۔ لیکن جمہور مفسرین کا خیال یہی ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے، یہ منافقین نہیں تھے، یہ سادہ دیہاتی لوگ تھے۔ بہرحال جو بھی تھے، اب اصل مسئلہ کی طرف آئیں، مسئلہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم مومن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیے لم تؤمنوا، تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس سے یہ لگتا ہے، یہاں اس بات سے یہ لگتا ہے کہ جب انسان زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس وقت دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان آہستہ آہستہ آتا ہے، ابھی داخل نہیں ہوا کہ مطلب بعد میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس کو اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں دیکھیں، خاص تناظر میں دیکھیں جہاں یہ سیاق و سباق ہو رہا ہے، اس سیاق و سباق میں گویا وہ جو سادہ دیہاتی تھے جنہوں نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا، جن کے دلوں میں ابھی کچھ شک تردد باقی تھا، تو لما يدخل الایمان فی قلوبکم، گویا قرآن ان کی رعایت فرما رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، انہوں نے مومن ہونا ہی نہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، گویا کچھ عرصے بعد داخل ہو جائے گا۔ لما ابھی نہیں ہوا، کچھ دیر بعد ہو جائے گا۔ تو خاص تناظر میں وہی سادہ لوگ ہیں، لیکن عمومی طور پر ظاہر قرآن کا جو بھی حکم ہوتا ہے
وہ اس کا اعتبار صرف خاص تناظر کا نہیں ہوتا، وہ اس کا عمومی حکم ہوتا ہے۔ لہٰذا عمومی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ عمومی طور پر جب ہم اسلام ایک اصطلاح ہے اور ایمان ایک اصطلاح ہے، یہ کوئی شخص مسلمان ہو جائے، کوئی شخص مومن ہو جائے، دونوں کو مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ ہر مسلمان وہ مومن نہیں ہوتا، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ مومن بھی ہے، وہ مسلمان بھی ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس نے زبان سے کہا میں مسلمان ہوں، اب وہ صرف مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ہر مسلمان ضروری نہیں کہ مومن بھی ہو، لیکن ہر مومن ضروری ہے کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ جو یہاں فرق بتایا۔ اب یہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کی جگہ پہ مترادفات ہیں، اور شریعت میں، حدیث کی کتابوں میں، اور ادھر قرآن میں بھی یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ آگے سورہ ذاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے گھروں میں مومنین کے اتنے گھر پائے، مسلمین کے اتنے گھر پائے، یعنی مومنین اور مسلمین برابر قرار دیا، انہی کو مومنین کہا، انہی کو مسلمین کہا۔ تو یہ جو ایمان اور اسلام ہے، اس کے بارے میں ایک لمبی بحث ہے، بہت طویل بحث ہے، اور یہ اتنی طویل بحث ہے کہ شاید آپ اگر کہیں کہ یہ تاحال انکنکلوڈڈ ہے، اگر یہ کہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا یا کسی نتیجے پر متفق علیہ طور پر لوگ نہیں پہنچے، تو بھی یہ کہنا درست ہے، اس لیے کہ یہ اختلاف موجود ہے کہ ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو پہلے ایمان آتا ہے کہ پہلے اسلام آتا ہے؟ جب دیکھیں کوئی شخص، یہ جو آمنہ ہوتا ہے نا، آمنہ، اگر ہم اس کو ایمان کہیں کہ کوئی شخص ایمان لے آیا، ایک ہوتا ہے آمنہ بہی، ایک ہوتا ہے آمنہ لہو۔ یہ پہلے ہم نے بحث کر لی، الذین یؤمنون بالغیب، جب ہم نے شروع میں سورہ بقرہ کا آغاز کیا، اس وقت ہم نے ساری بحث کر لی کہ آمنہ بہی کا کیا معنی ہے اور آمنہ لہو کا کیا معنی ہے۔ آمنہ بہی کا معنی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کر دینا، مان لینا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا، بس آپ نے مطلقاً مان لیا، یہ ایمان ہے۔ اور آمنہ لہو کا مطلب ہوتا ہے ایمان، اس کی بات مان لینا اور ماننے کے بعد اس کی اطاعت بھی کرنا، آمنہ لہو اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ جو آمنہ بہی کرتا ہے وہی آمنہ لہو کرتا ہے۔ بہرحال قرآن کے اندر یہ ساری آمنہ بہی اور آمنہ لہو کی پوری بحث موجود ہے۔ میں نے آپ کو یعنی آمنہ لہو کی مثالیں بھی موجود ہیں، آمنہ بہی کی مثالیں موجود ہیں، یہ اس وقت ہم نے بات کر لی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام، جس شخص نے مان لی بات، اب وہ مومن ہوا ہے کہ مسلم ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ایک صادق المصدوق نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، جس نے فوراً مان لی، اب وہ مومن ہوا ہے کہ مسلم ہوا ہے، یہ ہے اصل فرق۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے بات مان لی ہے، تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، یہ کہہ لو۔ حالانکہ جب ہم قرآن کے عمومی الفاظ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مان لیتا ہے اس کو مومن کہا جاتا ہے، جس نے مان لیا وہ مومن۔ اور اس کی مثالیں میں نے اس وقت بھی دی تھیں، اس کو ذرا اس پہ جا کے دیکھ لیجئے۔ اب جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اگر ہم کہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ جب مانتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے، تو ایمان بمعنی اسلام بھی استعمال ہوا، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، واقعتاً ایمان لا کے بھی دکھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جو آمنو ہے وہ بمعنی اسلمو کے ہے کہ اے ایمان والو، یا اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، واقعتاً مومن بن کے بھی دکھاؤ، یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس آیت کے تناظر میں۔ لہٰذا اس کو تھوڑا حدیث جبریل میں اگر دیکھیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں اور دیگر احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے،
جبریل آئے، انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام. جب پوچھا اسلام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت دینا اللہ کی توحید کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، محمد کے رسول ہونے کی شہادت دینا، اللہ کے الہ ہونے کی شہادت، توحید اور رسالت کی شہادت، اور پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں جو ہے اسلام. اسی کو دوسرے میں کہا بنی الاسلام علی خمس، دوسری حدیث اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ. جب پوچھا گیا اخبرنی عن الایمان کہ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا ہے، فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ کا کیا مطلب؟ اس کا یقین کر لو، اللہ کا یقین کر لو، فرشتوں کا یقین کر لو. یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کا یقین کر لو، اللہ کے فرشتوں کا یقین کر لو، اللہ اکبر، کتابوں کا یقین کر لو، رسولوں کا یقین کر لو، اور آخرت کے دن پر یقین لے آؤ، وہ ایمان لے آؤ، یعنی آخرت کے دن کا یقین کر لو، اور اچھی بری تقدیر کا یقین کر لو. گویا دل کے یقین کا نام ایمان ہے، اور ان کے جو ظاہری اعمال ہیں، شہادت دینا ظاہری عمل ہے، روزہ رکھنا ظاہری عمل ہے، نماز پڑھنا ظاہری عمل ہے، حج کرنا ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ دینا ظاہری عمل ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام ہے وہ سارے کا سارا ظاہری اعمال کا نام ہے، اور جو ایمان ہے یہ سارے کا سارا قلبی یقین کا نام ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص قلبی یقین رکھتا ہو وہ ظاہری اعمال نہ کرتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص ظاہری اعمال کرتا ہو قلبی یقین نہ رکھتا ہو، یہ ہو سکتا ہے. جیسے منافقین تھے، ظاہری اعمال کرتے تھے، دل میں رتی بھر ایمان نہیں تھا. لہذا اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ بتدریج آتا ہے. ویسے تو اسلام اور ایمان کو مترادف قرار دیا جاتا ہے اگر اس میں فرق نہ رکھا جائے اور اکٹھا استعمال کر کے ان میں کوئی فرق نہ کریں تو اسلام ایمان کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے، ایمان اسلام کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے. عمومی طور پر تو بات یہ ہے، لیکن یہاں اللہ کریم نے فرق کیا ہے، اور جب فرق کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے. اس لیے ان کو کہا کہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں تو ابھی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جس میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے، اور ایمان جو ہے وہ قلبی یقین کا نام ہے. تو یہ جو قلبی یقین ہے، دیکھیں آپ نے میری اگلی بات جو میں اگلی کرنے والا ہوں اس بات کو سنتے وقت یہ بات ذہن سے محو نہیں کرنی کہ ایمان اور اسلام یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں. یہ ذہن سے محو نہیں کرنی، لیکن ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں. لیکن جب ان میں فرق کیا جائے تو فرق یہ ہے کہ اسلام ظاہر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان قلبی یقین کا نام ہے. ویسے تو جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھا ہے الایمان هو العمل، ایمان ہے ہی عمل کا نام. اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ یقین کرنا ایک عمل ہے، تو ایمان لانا یعنی یقین کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، تو یہ کرنا پڑتا ہے. تو انسان خود کرے یقین تو پھر آتا ہے، وگرنہ نہیں آتا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، جیسا کہ متفق علیہ جمہور کا مسئلہ ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. ایک تو ایمان ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، والعمل بالجوارح، اور اپنے اعضاء سے اس کے اوپر عمل کرنا. یہ تینوں کا مجموعہ جو ہے یہ ایمان کہلاتا. یہ تینوں ہوں گے تو ایمان ہوگا، اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو ایمان نہیں.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.